الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، حضرت مولانا کلیم اللہ جمیل صاحب دامت برکاتہم نے کئی بار مجھے اپنے سالانہ اجتماع پر بھی دعوت دی، لیکن میں اپنے عذروں کی وجہ سے شرکت نہ کر سکا۔ اس دفعہ پھر انہوں نے حسب سابق شفقت فرمائی اور مجھے یہاں کی دعوت دی۔ آپ اس بیان کے لیے اجتماع کے لیے کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا سفر کیا، شاید آپ اس پر یقین نہ ہے۔ کل 6 بجے بلوچستان سے چلا اور آج صبح 6 بجے لاہور پہنچا۔ درمیان میں چونکہ بائی روڈ گزرنا تھا تو بائی روڈ گزر جلسے پہ جلسہ، چونکہ میرے جلسے یا فری ہوتے ہیں یا سستے ہوتے ہیں، فری اور سستا جلسہ تو کوئی چھوڑتا نہیں، اس لیے میں نے دن صادقاوات بیان کیا، پھر ہمیار خان بیان کیا، پھر بہاولپور کیا، پھر رات 12 بجے دنیا پر بیان کیا، 1 بجے جلسہ ختم کیا، پھر وہاں سے سفر شروع کیا۔ تو 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے میں 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں ابھی تازہ دم ہو کر گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہمارے اکابر کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کلمہ طیبہ کا دوسرا جز قرآن کریم سے پیش کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اور اونچی آواز ہے۔ میری عادت میں بیان کے درمیان نہ نعرہ لگواتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرواتا، جب بلواتا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے خاص بات سمجھانی ہے، خاص عقیدے پر بات کرنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہیں اور اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ بازو کا عقیدہ ہے اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے، اور بازو کا عقیدہ ہے اللہ بھی ہر جگہ پر ہے اور خدا کا نبی بھی ہر جگہ پر ہے۔ جو خدا کے نبی کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں وہ دلیل میں یہ کلمہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم کہتے ہیں
پھر وہ کہتے ہیں مان لو کہ یہاں بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہو، ہیں کا ترجمہ بھی کرتے ہو، اور پھر بھی ہر جگہ نہیں مانتے۔ ایک شخص نے جب یہ مجھے دلیل پیش کی تو میں نے اس سے پوچھا کیا کعبہ ہمارا قبلہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا جی کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ میں نے کہا ذرا تم کہو کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کہنے لگا کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ میں نے کہا ہے؟ کہا جی ہے۔ تو میں نے کہا کعبہ یہاں پر ہے یا مکہ میں ہے؟ کہا جی مکہ میں ہے۔ تو میں نے کہا تم نے ترجمہ کیا کعبہ یہاں بھی قبلہ ہے، ترجمہ وہ ہے، عقیدہ وہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کعبہ مکہ میں ہے، قبلہ یہاں سے بھی ہے۔ میں نے کہا حضور مدینہ میں ہے، رسالت یہاں بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول، بولو اللہ کے رسول ہیں۔ بات چل پڑی ہے، میں اس پہ ایک اور بات کہتا ہوں۔ ایک شخص نے دوران گفتگو کہا کہ ہمارا عقیدہ نبی ہر جگہ پر ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ حضور ہر جگہ پر ہیں۔ جب آپ دلیل سنو گے آپ کے پاؤں سے زمین نکلے گی کہ مخالف کتنی تیاری کراتا ہے۔ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہیں۔ یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولو۔ محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہیں اور رحمت خدا ہر جگہ پہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہیں اور رحمت خدا ہر جگہ پہ ہے۔ اب میں عوام کے لیے نہیں، طلبہ علماء کے لیے کہنے لگا ہوں، یہ منطق کی شکل رابع ہے۔ منطق کی شکل رابع ہے جس میں صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع، حد اوسط اس کو نکالیں تو نتیجہ نکلتا ہے۔ عوام سمجھے محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہے اور رحمت خدا ہر جگہ پہ ہے، نتیجہ محمد مصطفیٰ ہر جگہ پہ ہے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے حضور ہر جگہ پر ہے، تو دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آیت میں بھی پڑھتا ہوں، نتیجہ آپ نکالنا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، سورہ یونس، اللہ نے فرمایا کہ خدا نے سورج کو روشنی بنایا۔ اب میں بھی کہتا ہوں سورج یہ روشنی خدا ہے، روشنی خدا ہر جگہ پہ، تو سورج ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا تم بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا سورج ہر جگہ پر ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا آیت تو بتا رہی ہے ہر جگہ پر ہے۔ کہا جی اس آیت کا معنی یہ ہے، جب اپنے خلاف آیت ہے نا پھر بدل جاتا ہے مطلب۔ کہا جی اس آیت کا مطلب یہ ہے سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے حضور مدینہ میں ہے اور آپ کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا جس طرح معنی بدلا نا طویل کی ہے، ہو گئی۔ مجھے اس پہ بات یاد آ گئی کہ جب اپنے خلاف آئے تو پھر آیت میں طویل کیسے ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو میں رائیوٹ کے حوالے سے کہتا ہوں۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا نبر اللہ مرقدہ نے اپنی کتب میں لکھی ہے، تو میں دفاع حضرت شیخ زکریا کا کرتا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگ بھی ہیں اور میرے دادا بھی ہیں۔ آپ کے تمہارا دادا کیسے؟ ہمارے شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی، ان کے شیخ حضرت مولانا زکریا، ہماری اجازت حدیث مولانا مکی سے، انہیں اجازت حدیث شیخ زکریا سے۔ تمہارے دادا کو بنتے ہیں یا نہیں؟ بولتے نہیں۔ آپ نے نواسے بھی دیکھنے ہیں تو ان کے پوتے بھی دیکھے نا۔ اپنے باپ کا دفاع کرنا چاہیے، اپنے والدین کو چھوڑنا نہیں چاہیے، دفاع کرنا چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک غیر مقلد نے فضائل اعمال اپنے ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں فضائل اعمال لے کر کہنے لگا کہ دیکھو حضرت شیخ اور فلاں فلاں کتاب میں لکھتے ہیں، ایک عقیدہ بیان کیا۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں جس قبر میں اللہ کے نبی مدفون ہیں
اس قبر کی مٹی کے ذرے یہ کعبہ سے اعلیٰ ہیں، عرش سے اعلیٰ ہیں۔ تو جب تبلیغی جماعت والوں تمہارا باپ زکریا لکھتا ہے حضور کی قبر کی مٹی یہ کعبہ سے اعلیٰ ہے، تو جب تم نماز پڑھتے ہو تو منہ کعبہ کی طرف کیوں کرتے ہو؟ منہ روزے کی طرف کرو، قبر کی طرف کرو، وہ جگہ اعلیٰ جو ہے منہ ادھر کرو۔ اب شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے شیخ نے لکھا حضور کی قبر کی مٹی کے ذرے یہ کعبہ سے اعلیٰ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے ہاں کعبہ اعلیٰ ہے یا عرش اعلیٰ ہے؟ کہا جی ہمارے ہاں عرش اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا کعبہ کدھر ہے؟ کہا جی مغرب کی طرف ہے۔ میں نے کہا عرش کدھر ہے؟ کہا جی آسمان کے اوپر ہے۔ میں نے کہا تمہارا ضابطہ مان لیا جائے کہ جب نماز پڑھے تو منہ اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے، تو پھر تو منہ کعبہ کی طرف نہ کرو، عرش کی طرف کرو، منہ عرش کی طرف کرو۔ پھر اعتراض کرنا کہ جسے ہم اعلیٰ مانتے ہیں منہ ادھر کرتے ہیں، جسے تم اعلیٰ مانتے ہو منہ ادھر کرو۔ اگر ضابطہ تمہارا ٹھیک ہے تو اپنے ضابطے پر عمل کیوں نہیں ہے؟ بے عمل بندے کی بات میں اثر نہیں ہوتا، یا تو تم اپنے عقیدے پر عمل کرو۔ اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جواب ہے۔ بات توجہ سمجھنا، ہمارے ہاں عبادت بھی ہے، ہمارے ہاں عقیدت بھی ہے۔ کچھ مرکز عبادت ہوتے ہیں، کچھ مرکز عقیدت ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کعبہ مرکز عبادت ہے، نبی کا روزہ مرکز عقیدت ہے۔ جب نماز پڑھے تو منہ کعبہ کی طرف، وہ مرکز عبادت ہے۔ جب دنیا میں گھومے تو روح قبر کی طرف، وہ مرکز عقیدت ہے۔ ہم عقیدت والے بھی ہیں اور ہم عبادت والے بھی ہیں، ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا اپنے اوپر آئے تو بات بدل جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، توجہ رکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پہ جا کے اللہ کا دیدار کیا ہے، معراج کی رات خدا کی زیارت کی ہے، دیدار الہی کیا۔ مستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے، توجہ رکھیں، یہ السنن الکبریٰ میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اس پر ایک غیر مقلد کہنے لگا یہ جو دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی نے خدا کا دیدار کیا،